آئے تھے ان میں سے ہم نے 3 بیان کر دیے ہیں، مختصر بیان کیے ہیں۔ اس کی تفسیر بہت زیادہ، یہ پورا ایمانیات کا ایک باب ہے، یہ ایمانیات پر پوری ایک کتاب، یہ آپ نسائی میں دیکھیں تو یہ ایک جلد مکمل طور پہ ایمانیات پر ہے۔ تو ہم نے مختصر جو ہے اس کو بیان کیا تھا، 3 نکات ہم نے بیان کر دیے۔ پہلا، اللہ کی ذات پر ایمان لانا، نمبر 2 فرشتوں پر ایمان لانا، نمبر 3 کتابوں پر ایمان لانا۔ اب ہم چوتھا رکن جو ہے وہ آج ہم اس کے حوالے سے بات کریں گے، وہ ہے رسولوں پر ایمان لانا۔ اس کے رسولوں پر، نبیوں پر، انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا، یہ تقریباً اس کے 6 نقطے ہیں، 6 نکات ہیں۔ نمبر 1، پہلا جو ہے رسولوں پر ایمان لانے سے کیا مقصود ہے، ان کے ایمان لانے پر کیا کیفیت انسان کی ہونی چاہیے۔ نمبر 2، حقیقت نبوت کیا ہے، یعنی کہ نبوت کی حقیقت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیوں یعنی کہ پیدا کیا یہ نبوت کو۔ تو نمبر 3، رسولوں کی بعثت میں کیا حکمت ہے۔ نمبر 4، تمام انبیاء کا دین اسلام ہے۔ نمبر 5، تمام رسول بشر ہیں اور انہیں علم غیب بھی نہیں ہے۔ نمبر 6، انبیاء و رسول علیہ السلام تبلیغ رسالت میں معصوم ہوتے ہیں۔ نمبر 7، انبیاء و رسول علیہ السلام کی تعداد کتنی ہے۔ تو یہ 7 اس کے نکات ہیں۔ تو پہلا، رسولوں پر ایمان لانے سے کیا مقصود ہے؟ مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغامات، احکامات، اپنے جو پیغام احکامات پہنچانے کے لیے جن انبیاء و رسول علیہ السلام کو منتخب فرمایا، ان کی تصدیق کی جائے، ان کی تصدیق کی جائے، ان کو مانا جائے، ان کو مانا جائے، ان پر ایمان لایا جائے، مضبوط ایمان لایا جائے، اور یعنی ان پر پختہ اعتقاد رکھا جائے، عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ ان کی طرف جو کچھ نازل فرمایا انہوں نے اسے مخلوق تک واضح طور پر پہنچا دیا۔ اس میں نہ تو انہوں نے کچھ تبدیلی کی اور نہ ہی اضافہ کیا۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی اسی طرح انبیاء علیہ السلام رسولوں نے آگے جو ہے اپنی قوموں کی طرف اس کو ٹرانسفر کر دیا، اس میں نہ کمی کی نہ کچھ چھپایا۔ یہ اس پر ایمان لانا، اور انہوں نے اس امانت کو ادا کر دیا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امانت دی اس کو انہوں نے ادا کر دیا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں سونپی تھی۔ انہوں نے امت کی خیر خواہی کو اور کی لوگوں پر حجت قائم کر دی، یعنی کہ وحی کو آگے بیان کر کے لوگوں کو سنا کے یہ ایک حجت اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کو حجت قائم کر دیا۔ اور جس شخص نے، جس نبی نے، جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام میں سے جن نام ہمارے لیے ذکر کیے ہیں ان پر، اور جن کے نام ذکر نہیں کیے ان سب پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ مقصد ہے اس کا۔ تو دوسرا نقطہ جو ہے اس کا وہ ہے حقیقت نبوت کیا ہے، نبوت کی حقیقت کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے خالق اور مخلوق، اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کی مخلوق میں سے خالق اور مخلوق
کے درمیان خالق کی شریعت، اللہ کے پیغام کو پہنچانا، جو واسطہ ہے اللہ اور رسول یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہ ہے مقصد یہ ہے کہ خالق اور مخلوق اس کے درمیان جو واسطہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کا پیغام عوام تک، دنیا تک، امت تک پہنچائیں۔ تو اسے نبوت کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے، جس پر، یعنی کہ عبادات کی بنیاد پر نہیں، یا کوئی بڑا نیک ہونے کی بنیاد پر نہیں، صرف جسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اللہ پسند کرتے ہیں، اس کو یہ عطا کر دیتے ہیں۔ تو یہ اختیار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے اور کسی کو نہیں ہے، یہ اختیار اللہ کے پاس ہے، صرف اللہ کے پاس۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الحج میں، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر، فرشتوں میں اور انسانوں میں سے، یہ قرآن کی آیت یعنی تصدیق کرے گی، انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والوں کو اللہ چن لیتا ہے، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس پر ایمان لانا۔ تو نمبر 3، یہ دوسرا نقطہ ہو گیا۔ آگے تیسرا نقطہ آ گیا، رسولوں کی بعثت میں کیا حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف حکمتیں بیان کی ہیں، لیکن یہاں ہم صرف ایک نقطے پہ جو ہے نا وہ بات کریں گے کہ سب سے پہلی انسانوں کو ریگولر جو تربیتی نشست میں بیٹھتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ یہ ہم نے توحید میں بھی یہ بات کی تھی کہ انسانوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر رب کی عبادت پر لانا، اللہ کی عبادت میں جو لوگ بندوں کی عبادت کرتے ہیں یا